अब जिंदानों का खौफ नहीं, ये بسم اللہ कदम الرحمن उठेंगे الرحیم، السلام मंजिल علیکم तक। अब शोर ورحمۃ उठा اللہ है وبرکاتہ۔ आजादी ناظرین گرامی، آج بہت ساری خاص باتیں، لیکن ذہنوں ایک के دو पल باتیں بڑی सब اہم ہیں۔ टूट गए। سب سے پہلے اعظم हर سواتی बच्चा صاحب کا جو کیس बच्चा ہے، जाग उठा। آپ نے سنا ये ہوگا، انہیں वक्त ये بلوچستان फैसला پولیس لے करने گئی का, ہے۔ ये میں वक्त بارہا है ٹویٹ بھی کر आगे چکا ہوں बढ़ने جج का। صاحب کو مخاطب کر کے کہ جج नस्लों को صاحب ان کی बेहतर جان کو करने خطرہ का, ہے، अपना فی الفور वक्त آپ سو बदलने موٹو لیں۔ का। हम دیکھیں، मुल्क का कर्ज उतारेंगे, हकीकी ایک आजादी के شخص واحد کوئی रंग ادارہ यहाँ نہیں، बिखराएंगे। اور پاکستان کا ہر شخص، ہر ملازم جواب دہ ہے जलाएंगे عوام کو، एक एक کیونکہ جمہوری जलाएंगे। سسٹم ہے۔ جمہوری سسٹم کے اندر عوام کو جواب دہ ہیں آپ۔ عوام آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ بھائی میرے ٹیکس کے پیسے اپنے کدھر لگائیں، ये कदम उठेंगे اور मंजिल اعظم तक। سواتی پر یہی ایک وہ جرم ہے جس کی بنا پر انہیں بار بار گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کی خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور میں بدقسمتی سے ہزارہ سے تعلق رکھتا ہوں، اعظم سواتی صاحب کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے، اور میں ہزارہ کے لیڈرشپ پر بھی مجھے بڑا تحفظات ہیں کہ ایسے موقع پر ہماری لیڈرشپ کی خاموشی کیا پیغام دے رہی ہے ہمیں، کہ اس وقت تو آپ کی جو روڈیں ہیں بلاک ہو جانی چاہیے، موٹر وے بلاک کر دیں، شہر ریشم بلاک کر دیں، اور تو یہ جو حکومت ہے جو ظلم و جبر کا جس نے بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ خود بخود گھٹنے ٹیک دے گی۔ آپ ایک دفعہ جی ٹی روڈ بند کریں، مطلب جو شہر ریشم کا ایک سلسلہ یہاں سے چل رہا ہے، موٹر وے بند کر دیں، تو آپ کی تمام معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اعظم سواتی پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر ہزارہ کی قیادت کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا ہم ہزارے کے لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے ایک 74 سالہ بزرگ ظلم سہ رہا ہے اور ہم بینگ قوم اس کے حق میں نہیں نکل سکے ابھی تک؟ یہ ہزارہ کی جو لیڈرشپ اس کے اوپر میں ایک سوالیہ نشان اٹھا کے جا رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اس شخص پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم وہ ہزارے والے ہیں جو غیرت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس کو اور اس کی زوجہ کی ویڈیو بھیجی گئی، اور آپ لوگوں کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا ہم بغیرت ہو چکے ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دوسری چیز، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ گیا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اور اب اسحاقہ منشی جو ہے، اسحاق ڈار صاحب، وہ مفتاح اسماعیل پر ملبہ ڈال رہے ہیں، مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار پہ ملبہ ڈال رہے ہیں، لیکن اس ساری چیزوں کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس وقت ختم ہوئی اس وقت پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانس 5% تھے، اور آج 95% ہے راؤنڈ اباؤٹ۔ پاکستان کے اس وقت جو زر مبادلہ تھے اس وقت کے چیک کر لیں اور آج کے چیک کر لیں، اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ اس وقت کا چیک کر لیں اور آج کا چیک کر لیں، زمین آسمان کا فرق ہے، 100% کا فرق آ رہا ہے۔ تو اگر آج آپ خاموش رہے میری تو یہ بڑا مسائل کھڑا کر دے گا، اور آنے والے الیکشن میں اصل میں آپ کو مین چیز بتاؤں جو وفاقی حکومت الیکشن کی طرف جانا نہیں چاہ رہی، اس کی ریزن کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے اس وقت انہوں نے الیکشن میں پٹ جانا ہے، اور بری طرح پٹیں گے، کیونکہ ضمنی انتخابات کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، اس کے علاوہ کشمیری الیکشن آپ کے سامنے ہو رہا ہے، بلدیاتی اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ بہت زیادہ معاملات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ان چیزوں پر اعداد و شمار عوام خود بھی چیک کرے اور ان چیزوں کو دیکھے بھی، اور جو اعظم سواتی پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں وہ بونگی قسم کی ایف آئی آر ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک شہباز گل پر بھی کوئی ایف آئی آر کٹ رہی ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ کہا، جی یہ کہا وہ کہا۔ تو میرا خیال آتا ہے کہ ملک پاکستان حق کو سچ بولنے والوں پر تنگ کر دیا گیا ہے، تو یاد رکھنا بھی سرخ انقلاب کہیں نہ ابھر پڑے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔